نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں. اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران میں کل ہم نے آیت نمبر 159 تک مضمون مکمل کیا تھا، اور آج اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 160 اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، بے سہارا چھوڑ دے، بے آسرا چھوڑ دے، تو پھر اس کے بعد کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا، جو تمہاری مدد کر سکے. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو یہ آیت کریمہ بھی اسی احد کے میدان کے متعلق رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو کوئی بھی کائنات میں طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر میں تمہیں بے سہارا چھوڑ دوں پھر کون ایسا جو تمہاری مدد کر سکے. جب بدر کے میدان میں اللہ کریم نے نہتے اور بے آسرا اور بے سہارا مسلمانوں کی مدد کی، تو اس مدد کے ذریعے اللہ کریم نے ان کو فتح نصیب فرمائی. اور احد میں بھی اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ رہی تو اللہ نے غزوہ احد میں بھی فتح نصیب فرمائی. لیکن بعد میں جب اللہ کو چھوڑا اور اللہ کی مدد اور نصرت جو تھی اس نے ساتھ چھوڑا، تو وہی فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں فتح اور شکست جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، اور وہ میری مدد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب میں تمہارا مددگار ہو جاؤں تو پھر تعداد میں تم تھوڑے ہو یا کمزور ہو، اسلحہ تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، پھر کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو تم پر غلبہ پا سکے. اور اگر میں ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دوں اور تم تعداد میں جتنے مرضی زیادہ ہو، اسلحہ میں جدید ترین ہتھیار ہی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے جب میں تم کو چھوڑ دوں. تو اللہ کریم نے فتح اور نصرت کو اور غلبے کو اپنی مدد کے ساتھ جوڑا، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں غلبہ چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، نصرت چاہتے ہو، تو اس کا بس ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ میرا ساتھ مانگو، اور ایسے طریقے جو ہے اپناؤ جس سے میری مدد تم کو میسر آ سکے. تو جب اللہ کی مدد آ جائے، تو پھر کوئی بھی شکست کا امکان باقی نہیں رہتا. اور جب اللہ کریم چھوڑ دیتا ہے تو بے شک
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و نفس نفیس وجود کیوں نہ ہو، اگر اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر عطا کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات اللہ کی نے فرمائی۔ اور دوسری بات کہ مومن جو ہیں ان کو تو فقط بھروسہ ہی اللہ پر کرنا چاہیے، نہ تیر پر، نہ تلوار پر، نہ دوستوں پر، نہ ساتھیوں پر، نہ لشکر پر، نہ اپنے زور بازو پر، نہ اپنی تعداد پر، کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کو تو بھروسہ ہی فقط اللہ پر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ کی مثال فرماتے ہیں وَمَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اس سے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا۔ پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ اس کی شان نزول روایت میں یہ آتا ہے کہ جب وہ مال غنیمت اکٹھا کیا گیا تھا، اس میں سے ایک اونی چادر تھی سرخ رنگ کی، وہ گم ہو گئی۔ تو جب وہ چادر گم ہو گئی تو بعد لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ چادر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی ہوگی۔ اس کے جواب میں رب کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نبی کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خیانت کرے گا، کچھ چھپا لے گا۔ نبی کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو قیامت کے دن تو ظاہر کرنا پڑے گا، قیامت کے دن ظاہر کرنا پڑے گا۔ تو پہلی تو بات یہ اللہ نے سمجھائی کہ نبی پر یہ گمان کرنا کہ وہ مال غنیمت میں سے خیانت کر جائے گا، یہ جائز نہیں۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں وہ جو ٹیلے پر کھڑے کیے تھے، جب وہ کو چھوڑ کر مال غنیمت کے لیے آئے تو ذہن میں یہ گمان تھا کہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں مال، تو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ان صحاب سے پوچھا، انہوں نے آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جگہ کیوں چھوڑی، میرا کہا کیوں نہیں مانا؟ تو انہوں نے طرح طرح کے ادھر پیش کرنے شروع کیے۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں، تم پر دنیا غالب آ گئی، تو مال غنیمت جو اکٹھا کیا جاتا تھا اس کی تقسیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اکٹھا کرتے یا نہ کرتے، اگر اکٹھا کوئی اور بھی کر لیتا تو تقسیم کرنے والا تو میرا نبی تھا، تقسیم کرنے والا تو میرا محبوب تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا نبی کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ تم کس گمان میں پڑے تھے کہ ہم اکٹھے نہ کریں گے تو ہمیں شاید کم ملے یا ہمیں ملے نہ؟ تو نبی کے متعلق آقا نے فرمایا کہ نبی کے متعلق یہ گمان کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بھی مال میں خیانت کرے گا یا چھپائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص کو اس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ جیسا بھی عمل کو لے کر آئے گا، امانت لے کے آئے گا تو اس کے ساتھ امانت دار والا سلوک کیا جائے گا، اور خیانت لے کر آئے گا تو اس کے ساتھ خائن والا سلوک کیا جائے گا۔ تو سارے کا سارا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ مأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا، جس نے اللہ کی رضا کو پا لیا، افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا پر مطمئن ہو گیا، جس نے اللہ کی رضا پا لی، وہ شخص اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا
اور اس کا ٹھکانہ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ۔ تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے تابع ہو گیا، جس نے اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنی آرزو، اپنی ساری محبتیں جو ہیں وہ اللہ کی چاہت پر قربان کر دی، وہ اس شخص جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی غضب کا سزاوار ٹھہرا، نافرمان ٹھہرا، نہ ماننے والا، گستاخی کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہ کرنے والا، اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے غضب کا سزاوار ٹھہرا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں، اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ یعنی کہ عمل جو بھی انسان کرتا ہے اس بندے کو اس کے عمل کے مطابق اللہ کریم کے ہاں جزا ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مختلف درجات ہیں ان کے، جنت میں اگر کوئی جائے گا تو جنت میں بھی اپنے اعمال کے تحت اس کو علیحدہ درجے ملیں گے، جی ہر ایک کا درجہ علیحدہ ہوگا، جس قدر اس کے ایمان میں خالصیت ہوگی، کردار میں، اعمال میں خالصیت ہوگی، جس قدر وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوگا اس قدر اس کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ اور اسی طرح جہنم میں بھی درجات ہوں گے، جو جس قدر زیادہ گناہ گار ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، جس قدر زیادہ نافرمان ہوگا، نافرمانی کے بھی درجات ہوں گے اور جہنم کے بھی درجات ہوں گے۔ اور جو انسان گمراہی اور ضلالت میں بڑھتا چلا جائے گا تو اس کا جہنم کا عذاب بھی سخت ہوتا چلا جائے گا، وہاں بھی درجات، تھوڑی سزا، اس سے بڑی سزا، اس سے بڑی سزا، اور جہنم کے درجات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حضور کے مختلف درجات ہیں، اچھے لوگوں کے بھی اور برے لوگوں کے بھی، اور میں جو ہوں ہر ایک کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی چیز کیا؟ حضرت جابر نے پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی شخص نے نبی سے پوچھا، آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جنت کو واجب کرنے والی اور دوزخ کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر جہنم واجب ہوگی، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اس پر جنت واجب ہوگی۔ تو شرک ایک ایسا فعل ہے کہ جس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک فعل کی بات کر رہے ہیں، یہ بنیادی جو ہے نا عقیدہ، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود ماننا یا نہ ماننا، اس پر بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ باقی باتیں بعد کی ہیں۔ اگر آپ کا یہ لا الہ کا عقیدہ اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو پھر جنت اور جہنم کا سوچنا بھی محال ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، اللہ کے سوا کسی کو شریک اس کا نہیں ٹھہراتے، اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، تو پھر آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ آپ پر جنت واجب ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کچھ دوسرے معاملات آپ کی زندگی کے اسی طریق پر ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں تو پھر آپ پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ اور اگر آپ اسی ایک نقطے پر ہی اگر آپ ٹھوکر کھا گئے اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا تو پھر سارے کے سارے اعمال آپ کے غارت کر دی جائیں گے اور جہنم آپ کا ٹھکانہ۔ تو اللہ کے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا۔ کیا؟ انہی میں سے اپنا عصمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان پر ان کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ تو اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانا جو ہے اس کو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا ہی احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے
یعنی کہ ایک تو عرب میں تھے تو عربی کی زبان بولنے والے اور سمجھنے والے رسول کو بھیجا، اور پھر انسانوں میں بھیجا تو ملائکہ کو نہیں بھیجا، انسان کو ہی بھیجا، انہی میں سے اپنے رحمت والے رسول کو بھیجا، یہ احسان کیا۔ اور یہ رسول کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ میری آیاتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، اور پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کلی گمراہی ہیں۔ تو 4 قسم کے کام رب کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنوائے۔ ایک یہ کہ میری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، میری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرا ان کو پاک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی جو آتے ہیں ان کی تعلیمات کے دو طرح کی تعلیمات نبیوں کی ہوتی ہیں۔ ایک تعلیمات نبوت جو ہوتی ہیں وہ ظاہری ہوتی ہیں، وہ آیات پڑھتے تھے اور کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ دونوں جو کام ہیں، قرآن کی تعلیم دے یا حدیث مبارکہ، یہ دونوں ہی جو آتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی نا، تعلیمات میں نبوت میں ارشادات کی جو تعلیم تھی وہ ظاہری، جو انسان کو ظاہری نظر آتا ہے کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں یا کوئی کلام کر رہے ہیں، کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب میں جب بات کی جاتی ہے تو کتاب میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث مبارکہ بھی شامل ہے، جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ظاہری جو ہے نا فیض تعلیمات، یہ ظاہری ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہیں باطنی، جس کو یزکیہم پاک کرنا، یزکیہم تزکیہ کرنا، اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوگا۔ روحانی طور پر جو نبی کا فیض ہوتا ہے، وہ جو قلبی تعلق نبی کے ساتھ بنتا ہے، اس کے سبب سے جو ہے نا وہ جو فیض پاتا ہے، اس کے قلب پر، اس کے قلب کے پردہ پر جو ہے نا وہ کیفیت آ جاتی ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی، اس سے تزکیہ انسان پاتا ہے۔ یزکیہم صاف کر دینا، دھو دینا، جیسی دھوبی جو ہے کپڑے کو دھوتا ہے نا مل مل کے، اس کی میل کچیل نکالتا ہے اور صاف ستھرا اس کو کر دیتا ہے، یہی کام جو ہے وہ تزکیہ کرتا ہے۔ جو اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، اصحاب رسول کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں، اس معاشرے میں وہ لوگ جو ڈاکو تھے، زانی تھے، شرابی تھے، اخلاق نام کی کوئی چیز ان کے وجود میں بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ دنیا کا سب سے غیر مہذب معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ، جہاں ماں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ساری برائیاں اس ایک معاشرے میں پائی جاتی تھی جو آپ گنتے چلے جائیں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسا تزکیہ کیا، ایسا دھویا کہ ان لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، ایسا تزکیہ کیا۔ پھر کو ابو بکر صدیق بنا، عمر بن خطاب بنا، وہ علی شیر خدا بنے، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ایسے ایسے پھر جید اصحاب رسول بنائے کہ جن کا کوئی ثانی کائنات ارض و سما میں پایا نہ جائے۔ اور پھر جو صحابہ کرام کے ساتھ جڑ گئے ان کو تابعین کہتے ہیں، ان جیسا بھی کائنات میں کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر تبع تابعین، اور اسی طرح چلتے چلے آئیں، جو جس کو ان کا فیض ملتا چلا گیا، جو فیض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چلا تھا، وہ جو قلبی تعلق جو تھا، جو جڑتا چلا گیا، اس کو اس قدر فیض ملتا چلا گیا اور اس کا تزکیہ ہوتا گیا۔ اور جیسے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، جب اس کے قلب کی صفائی ہوتی ہے تو پھر اس کو رب کی خبر ہوتی ہے، وہ رب کا دوست بنتا ہے، اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تزکیہ ہے نا، وہ یزکیہم، جو تزکیہ کیا جاتا ہے وہ انسان کے قلب کا کیا جاتا ہے۔ تو دو طرح کے تعلقات، دو طرح کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ایک ظاہری تعلیمات جس کو شہادات ظاہریہ کہتے ہیں، اور دوسری تعلیمات ہیں جس کا حصہ برکات کے ساتھ ہوتا ہے، جو برکت ملتی ہے انسان کو، اور برکت انسان کو جو اس کا تعلق کے ساتھ ملتی ہے، انسان کے تعلق کے ساتھ ملتی ہے، وہ ذات کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس سے انسان کو برکات ملتی ہے۔
صحابہ رسول نے لی، اصحاب رسول سے تابعین نے لی، تابعین سے تبع تابعین نے لی، اور تبع تابعین سے آگے اولیاء کرام نے لی. اور یہ چشمہ ہے جو فیض ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یزکیہم کا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اسی چشمے سے فیض یاب ہو کر کوئی باج الدین بستامی بنا، جی، کوئی بشر الحافی بنا، کوئی مولانا روم بنا، کوئی بابا فرید بنا، کوئی حضرت داتا علی اجمیری بنا، اور قیامت تک یہ فیض جو ہے وہ جاری رہے گا. یہ دو جہتیں ہیں جو دو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسان کو دینے کے جو رستے ہیں وہ دو، ایک ظاہری قرآن و سنت اور دوسرا باطنی تزکیہ. تو تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو قرب نصیب ہو، انسان کو قرب نصیب ہو. اب جسمانی قرب کی بات نہیں کی جا رہی، روحانی قرب کی بات کی جا رہی ہے. آپ کی روح کا تعلق جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا. اور وہ کیسے جڑتا ہے؟ وہ جڑتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے. اور دوسرا سب سے بہتر عمل جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا، وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے چلے جائیں، اپنا وظیفہ بنا لیں، تو جو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود کے ساتھ اپنی زندگی کو سیراب کرتے چلے جائیں گے، آپ کا آقا کے ساتھ تعلق روحانی طور پر درود ہوتا چلا جائے گا. پھر آپ کے نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا. پھر اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا، وہ آپ کو کون سا درجہ عطا فرماتا ہے، کس منزل پر آپ کو لا کر کھڑا کرتا ہے، کس رستے پر آپ کو ڈالتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ تزکیہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے من کی میل دور ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا روحانی تعلق جو ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جوڑیں جس کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل رہا ہے، جو آپ کے چشمہ فیض سے جو ہے نا فیض یافتہ ہے. ایسے شخص کی تلاش کریں، اس کی قربت حاصل کریں. جب وہ ایسا شخص آپ تلاش کر لیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس کی صحبت آپ کو میسر آئے گی، تو وہ آپ کو پکڑ کر اس چشمے سے فیض یاب کر دے گا جو چشمہ رسالت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا. تو ضروری یہ ہے کہ انسان کو جہاں تعلیم چاہیے، اگر اس تزکیے کے بغیر آپ خالی تعلیم رہ جاتی ہے، اور تعلیم جو ہے وہ بس حروف کا ایک ذخیرہ ہے، حروف کا ایک ذخیرہ ہے، آپ اکٹھا کر لیں. جب تک آپ کے نفس کا تزکیہ نہ کیا جائے، اس وقت تک کوئی بھی عمل، کوئی بھی تعلیم آپ کو فائدہ دینے کے لیے دے نہیں سکتی آپ کو. اس لیے انسان کو پہلے اپنے قلب کی صفائی کی کوشش کرنی ہے. بلیک بورڈ صاف ہونا تو پھر اس پر لکھا جاتا ہے، بلیک بورڈ صاف ہو تو اس پر لکھا جاتا ہے. جس پر پہلے ہی کچھ سر بڑا کچھ لکھا ہو، اس بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر لکھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یزکیہم کا سبب یہ ہے کہ اپنے من کی صفائی کریں، اپنے من کی اس قلب کے بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر اگر جتنا کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا ڈسٹر لیں اور اس کو صاف کر دیں، صفائی کر دیں اس کی. اور جب یہ صفائی ہو جائے گی، قلب کی صفائی ہو جائے گی، پھر آپ کو یہ آیتیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تحفۃ دیکھیں گے، یہ بھی سمجھ آ جائے گی، کتاب کی بھی سمجھ آ جائے گی، حکمت کی بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن یزکی ہی کی منزل پانے کے بعد، اور اگر آپ اپنا نفس کی تزکیہ نہ کر پائے، تو پھر آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ اندھے ہیں، جیسے آپ اندھے. تو قلب کی آنکھ کو جاری کرنے کے لیے ایسے شخص کے ساتھ نسبت پیدا کرنی ضروری ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر چلتا ہے. اللہ کریم آپ کو اور مجھے جو توفیق عطا فرما دے، ہمیں ایسا ملا دے جو پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے، اور ہمارے قلب کی یہ سیاہ جو دل ہے اس کو تزکیہ کر کے ہمیں اس چشمہ فیض سے سیراب فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.